الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ موجودہ وقت میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف قسم کے تخمینے مختلف حضرات لگا رہے ہیں، اور آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی اس قسم کی ویڈیوز بھی آپ سماعت فرما رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، آپ کی نظروں سے گزر رہی ہوں گی، کہ جن میں اندازے سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں سال یہ ہوگا، فلاں سال یہ ہوگا، فلاں سال یہ ہوگا، قیامت فلاں سال آئے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات رکھیں گے کہ قیامت کے سے متعلق کتنا علم ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے اور ہمیں کتنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کس سال کس سن میں آئے گی، تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی اندازہ، اس قسم کی کوئی بات نہیں رکھوں گا، بلکہ وہی آپ کے سامنے بات رکھوں گا جو قرآن اور احادیث کی روشنی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا منتہائی علم اور وقوعی علم اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے۔ لہٰذا قیامت کا وقوعی علم کہ کس وقت کس سال میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ چند سوالات پوچھتے ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ انہی میں ایک سوال یہ ہے، آپ نے معلوم کیا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس لیے قیامت کا کب واقع ہوگی، اس سلسلے میں وہی بات ہم کہیں گے جو قرآن و حدیث نے کہی کہ اس کا وقوعی علم اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ آپ سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے چند علامتیں آپ کے سامنے ان کے سامنے بیان کی تھی۔ قیامت کی علامات تین قسم کی ہیں۔ پہلی ایک قسم ہے علامات بعیدہ، جیسے خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی اور نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کہ مجھے اور قیامت کو بالکل ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور خود قرآن کریم میں بھی ایک علامت ذکر کی گئی ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا، شق القمر، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اور اس لیے کہ دنیا کا جو آغاز ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ دنیا اپنے منتہائی عروج کر پہنچ چکی ہے، اور اب جب اپنے منتہائی عروج کو پہنچ گئی ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی، تو اب یہ آگے چل کر کے یہ دنیا اب اپنے فنا کی جانب چلے گی، تو فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ دوسری قسم کی علامات وہ علامات متوسطہ کی ہے، جیسے قیامت سے پہلے علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، اور ایمانداری کا، امانت داری کا ختم ہو جانا۔ اور تیسری قسم کی علامات وہ علامات قریبہ کی ہیں، کہ وہ علامات جو قیامت کے اس ہولناک وقت کے جب یہ دنیا ساری تباہ اور برباد ہو جائے گی، تو اس کے بالکل نزدیک کی علامات ہوں گی۔ حضرت حذیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے، ابو داود کے اندر بھی روایت ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کس چیز کے کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا مذاکرہ چل رہا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم قیامت کے بارے میں، قیامت کے سلسلے میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ آپ 10 نشانیاں نہ دیکھ لیں، دھویں کا نکلنا، دجال کا نکلنا، اور دابۃ الارض کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا ظہور، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، اور یمن سے ایک آگ کا نکلنا مسلمانوں کو محشر کی زمین کی جانب ہانک کر کے لے جائے گی۔ تو یہ 10 بڑی بڑی علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ جو علامات ہیں، ان علامات کی ترتیب کیا رہے گی؟ تو ان علامات کا یہ جو ظہور ہوگا، یہ جو علامات قریبہ ہیں، تو ان کی ترتیب کیا رہے گی اور ان کا آغاز کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں ان سے پہلے ایک دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ آپس میں پوچھیں گے کہ کیا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے؟ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور مسلمان روم کے نصارہ کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آپس میں یہ اس بات پر اختلاف ہو جائے گا کہ یہ فتح کیسے حاصل ہوئی۔ تو مسلمان کہیں گے کہ یہ فتح اللہ کی جانب سے، اللہ نے ہم کو یہ فتح عطا فرمائی ہے، اور یہ عیسائی کہیں گے کہ نہیں، صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہوگی۔ جب اس قسم کی سخت بے چینی والے حالات ہوں گے تو ایسے وقت میں حضرت امام مہدی کا، سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمنان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ مقابلے جاری رہیں گے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ پر دوبارہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور مسلمان ابھی مال غنیمت جمع کر ہی رہے ہوں گے، اتنے میں ایک افواہ اٹھے گی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ چنانچہ فوراً مسلمانوں کا لشکر یہاں سے روانہ ہوگا۔ جو ہی مسلمانوں کا لشکر شام میں پہنچے گا، اتنے میں ہی واقعتاً دجال نکل چکا ہوگا، یہاں تک کہ دجال یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا، اور مسلمان شام کی بستیوں میں اور بیت المقدس اور اردن کے اندر مسلمان پناہ لیں گے۔ تو دجال اپنے ان یہودی ساتھیوں کے ساتھ وہاں کا محاصرہ کرے گا، اور یہ محاصرہ سخت طویل ہو جائے گا، یہاں تک کہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ایک دن دجال اور اس کے ساتھی مسلمانوں کی ایک تہائی تعداد کو قتل کر دیں گے، قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی ایک مرتبہ رات میں بیٹھیں گے اور اپنے لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو حضرت امام مہدی مخاطب کر کے کہیں گے کہ بس اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب صبح ہوتے ہی ہم نے ان دجال اور اس کے لشکر پر، یہودیوں پر حملہ کرنا ہے، بس یا تو مریں گے یا ماریں گے۔ جب یہ رات کو تہیہ کر لیں گے، بس صبح ہی ہوتے ہی ہم نے دجال اور اس کے لشکر پر حملہ کرنا ہے، اور صبح کی نماز دوسرے دن صبح فجر کے وقت ہوگا، اذان ہوگی، اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس مسجد کے سے نزول ہوگا، اور حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے مصلی سے کہ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو ہی آگے کریں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے مسلمان دجال اور دجالی لشکروں کا مقابلہ کریں گے۔ جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے، تو دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے چربی پگھلتی ہے، اور دجال فوراً وہاں سے بھاگے گا اور بھاگتا پھرے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر پہنچ کر کے اس دجال کو پکڑ لیں گے اور دجال پر حملہ کریں گے، دجال کا قتل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
لے کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور اس پر خون لگا ہوا ہوگا دجال کا، وہ دکھائیں گے کہ دیکھیں میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پورا لشکر یہودیوں اور دجال کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مقابلہ آرا ہوں گے، یہاں تک کہ اگر یہ یہودی پناہ لینے کے لیے کسی پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، تو وہ پہاڑ اور وہ درخت مسلمان کو آواز دے کر کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ اس طرح یہودیوں کا قتل کیا جائے گا اور دجال کے جو ساتھی ہوں گے ان کو شکست فاش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کا قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک امن پھیل جائے گا، اس لیے کہ سارے فسادی قتل ہو چکے ہیں اور ایک امن اور سکون اور چین کی ہوا چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے، روزہ رسول پر حاضری دیں گے، وہاں سلام بھی پیش کریں گے، دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اسی دوران یاجوج اور ماجوج کی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور یہ فساد مچائیں گے، تباہی مچائیں گے کہ کسی میں بھی ان یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان یاجوج اور ماجوج کے خلاف بد دعا فرمائیں گے، اللہ کی جانب سے ایک عذاب مسلط ہوگا اور یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے اور ہر جگہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی، ان کی لاشوں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ جب مسلمان وہاں سے باہر قدم رکھیں گے دیکھیں گے کہ لاشیں ہی لاشیں ہیں اور بدبو پھیلی ہوئی ہے، اب پھر سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، چنانچہ لمبی گردنوں والے پرندے آئیں گے، وہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے اور آسمان سے بارش برسے گی اور وہ پوری زمین کو دھو دے گی اور جو ساری بدبو تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح پھر مسلمان پھیل جائیں گے اور یہ پھر سے یہ جو ایک فساد رونما ہوا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر سے امن عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ بھیڑیا اور بکری، شیر اور یہ جانور سب ایک جگہ ایک ساتھ ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اس قدر یہ امن عام ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے اور اولاد بھی ہوگی، اور نکاح فرمانے کے بعد 19 سال تک قیام فرمائیں گے اس دنیا میں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو جنازے اور کفن کے بعد آپ کو روضہ اقدس کے اندر آپ کو بھی دفنا دیا جائے گا۔ پھر آپ کی ہدایت کے مطابق ہی قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص مقعد کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ مقعد کا جب انتقال ہو جائے گا، جب ان کی وفات ہو جائے گی تو اس کے 30 سال بھی ابھی پورے نہیں، ان کے وفات کے بعد 30 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے کہ دنیا کے اندر پھر سے کفر عام ہو جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، اور مشرق کے اندر پھر ایک علامت یہ پائی جائے گی کہ مشرق کے اندر ایک خسف پایا جائے گا، مشرق میں زمین دھسے گی اور مغرب کے اندر ایک جگہ زمین دھسے گی، پھر جزیرۃ العرب کے اندر بھی زمین ایک دھسائی جائے گی، تو یہ 3 علامات بھی اس وقت پائی جائیں گی۔ خسوف کے بعد ایک دھواں چھا جائے گا اور اس دھوئیں سے مسلمانوں کو سر میں درد اور زکام ہوگا اور کافروں کو تو وہ بھون کر کے رکھ دے۔ پھر دن سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں جا کر کے جب ڈوبے گا اور اس کے بعد وہاں اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرے گا تو اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ دوبارہ مغرب سے ہی طلوع ہو جاؤ، چنانچہ یہ سورج دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب یہ دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد یہ وہ وقت ہوگا جس وقت جو حضرات ابھی تک ایمان قبول نہیں کیے ہوئے تھے اب اس علامت کو دیکھ کر کے وہ ایمان قبول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب اس وقت اب ان کو یہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ پھر دابۃ الارض صفا پہاڑی سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور نکلے گا جس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ اس سے مسلمان اور کافر کے درمیان میں امتیاز کر دیں گے، نشان زد کر دیں گے۔ دابۃ الارض کے بعد جو ایک علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو مسلمانوں کو محشر والی زمین کی بھانگ کر کے لے جائے گی، اور وہاں پر پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس ہوا سے جتنے بھی مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، وہ تمام اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا۔ اب زمین کے اندر صرف اور صرف شرار خلق اور بدترین مخلوق باقی رہ چکی ہوگی جو ظالم ہو، کافر ہوگی، بس یہ والی ایک مخلوق باقی رہ چکی ہوگی، تو اس وقت اب جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ حدیث کے اندر ہے کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، کہ قیامت صرف بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔
تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں قیامت سے متعلق یہ باتیں رکھی ہیں، اور یہ ان علامات کا اب یہ کون سا وقت ہوگا، کس سال میں یہ ہوگا، یہ کہنا یہ قبل از وقت ہوگا، کسی قسم کے اندازے کی گنجائش نہیں ہے، اندازے لگا کر کے اس قسم کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ 10 بڑی علامات بھی رکھی اور ان کی ترتیب بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی، حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد، صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد وذریات محمد واصحاب محمد وعلی من تبعہم باحسان الی یوم القیامہ۔